ہمارے بچوں میں ایک بیماری یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ بچے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ بچے کو بغض اور حسد کی بیماری سے بچانے کی بھی شدید ضرورت ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کے ظاہر ہونے کی تمنا کرے۔ یہ ایک خطرناک معاشرتی بیماری ہے۔ والدین، اساتذہ اکرام اگر بچوں کی اس بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو لازمی طور پر اس کے بدترین اور خطرناک نتائج نکلیں گے۔ حسد کی ابتدا دراصل گھر سے اس وقت شروع ہوتی ہے جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اور تمام تر توجہ اس نئے بچے پر کو دی جاتی ہے، تو بڑے بچے میں اس کے خلاف حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ گویا حسد کے مادے کی ابتدا ہے۔ لہٰذا ماں باپ، اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں میں برابری، عدل و انصاف کا خاص لحاظ رکھیں۔ بڑے بچے کو ہرگز یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ چھوٹے بھائی کی آمد کی وجہ سے اس سے کم محبت کی جا رہی ہے۔ حسد کی خطرناکیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ سیدنا زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک حسد نہیں کریں گے۔ اب ایک اور بات، حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ رشک عربی میں غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی شخص کو علم و فضل میں، مال و دولت میں یا جاہ و منصب میں اس سے بہتر اور برتر دیکھے تو خوش ہو اور آرزو کرے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ رشک میں انسان ان جیسی نعمتوں اور خوبیوں کی آرزو اور دعا کرتا ہے، جبکہ حسد یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے برتر دیکھ کر جلتا اور کرتا ہے اور اسے ان نعمتوں کے چھن جانے کی آرزو کرتا ہے۔ اس لیے حسد ممنوع ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔